اسرائیلی وزیراعظم کی ایران کے سپریم لیڈر کو نشانہ بنانے کی دھمکی۔ امریکی نیوز چینل کے اینکر نے سوال کیا کہ امریکہ نے خامنہ کو مارنے کا منصوبہ مسترد کیا، ٹرمپ سمجھتے ہیں اس سے مسائل بڑھیں گے۔ نیتن یاہو نے جواب دیا، خامنہ کو مارنے سے مسائل بڑھیں گے نہیں، ختم ہو جائیں گے۔ ہم ایرانی جوہری خطرے کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ ہم نے سینکڑوں راکٹ تباہ اور بڑی تعداد میں لانچرز کو نشانہ بنایا، آدھے ایرانی ڈرونز تباہ کیے، اہم مرکزی ریڈار اور ریڈیو ٹی وی عمارت پر حملہ کیا۔ ایرانی فضائی حدود کو ہم کنٹرول کر رہے ہیں، ایران کے ساتھ امن مذاکرات میں دلچسپی نہیں رکھتے۔ اسرائیل کی حمایت کرنا امریکہ کے مفاد میں ہے۔ اسرائیلی حملوں کا اسی کی زبان میں بھرپور جواب دیں گے۔ اسرائیل اپنی احمقانہ جارحیت پر پچھتائے گا۔ ایرانی صدر مسعود پزیکشیان کا دو ٹوک جواب، کہا اسرائیل جس سطح پر حملہ کرے گا اسی سطح پر جواب دیں گے۔ کمانڈر کے ہاتھ سے جھنڈا گرے گا تو دوسرا کمانڈر اسے تھام کر میدان میں اترے گا۔ دشمن کی جارحیت کا پوری قوت سے جواب دیں گے۔ ہم جنگ کو وسعت نہیں دینا چاہتے۔ نیتن یاہو نے ایران پر حملہ کر کے جنگ شروع کی۔ تل ابیب کے بنکرز میں چھپے جنگی مجرم کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ جب تک ایرانی عوام پر حملے نہیں رکتے، تہران نہیں رکے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ کا دو ٹوک موقف۔ عباس عراقچی کہتے ہیں واشنگٹن کی ایک کال نیتن یاہو کو خاموش کرا سکتی ہے۔ ٹرمپ سفارتکاری کے حامی ہیں تو اب ہم اہم فیصلوں کا وقت ہے۔ نیتن یاہو کو لگام دی جائے تو بات چیت کی راہ ہموار ہو سکتی ہے۔ ایران نے خبردار کر دیا، جو ممالک اسرائیل کا ساتھ دیں گے وہ بھی نتائج بھگتیں گے۔ اسرائیل پر حملوں میں صرف فوجی اہداف اور تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی مندوب نے اقوام متحدہ کو آگاہ کر دیا۔ ایران کے پاس کسی صورت ایٹمی ہتھیار دیکھنا نہیں چاہتے۔ ایران اور اسرائیل کشیدگی کم کرنے کے لیے ہی اکٹھے ہوئے ہیں۔ کینیڈا میں G7 اجلاس کے موقع پر ڈونلڈ ٹرمپ کی برطانوی وزیر اعظم کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو۔ آپ سب جانتے ہیں اسرائیل بہت اچھا کر رہا ہے، ہم نے ایران کو 60 دن دیے تھے، انہوں نے انکار کیا۔ میرا خیال ہے نیوکلیئر ڈیل پر ایران کو سائن کرنا ہوگا۔ ایران نیوکلیئر ڈیل پر دستخط نہیں کر رہا، وہ بے وقوف ہے۔ ایران کو نیوکلیئر ڈیل پر دستخط کرنے چاہیے۔ بائیڈن انتظامیہ کی ناکام پالیسیز کے باعث جنگیں شروع ہوئیں۔ امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے ٹرمپ جنگ بندی کے لیے G7 کے مشترکہ اعلامیے پر دستخط نہیں کریں گے۔ پاکستان نے اسرائیل پر ایٹمی حملے سے متعلق کوئی بیان نہیں دیا۔ نائب وزیر اعظم کی سینیٹ میں برطانوی اخبار میل آن لائن کی خبر کی دو ٹوک الفاظ میں تردید۔ کہا برطانوی اخبار نے بے بنیاد خبر دی تھی کہ پاکستان اسرائیل پر ایٹمی حملہ کر سکتا ہے۔ پاکستان ایک ذمہ دار ایٹمی ریاست ہے۔ ہمارا نیوکلیئر میزائل پروگرام صرف اور صرف ملکی دفاع اور سلامتی کے لیے ہے۔ فلور آف دی ہاؤس پر پالیسی بیان میں کہا 13 جون کے بعد کئی جعلی خبریں سامنے آئیں۔ صدر ٹرمپ اور خواجہ آصف کی AI سے بنائے گئے ویڈیوز گردش کر رہی ہیں۔ پاک فوج الرٹ ہے، ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دینا جانتے ہیں۔ یہ بچوں کا کھیل نہیں، جنگ کو مذاق نہ سمجھیں۔ اسرائیل کی جرت نہیں کہ پاکستان کو میلی آنکھ سے دیکھے۔ اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تو پاکستان نے اپنا واضح موقف دیا۔ ہم معاملات مذاکرات کے ذریعے حل کرنے میں یقین رکھتے ہیں۔ ایران کی پارلیمنٹ میں شکریہ پاکستان کے نعرے لگ گئے۔ اراکین پارلیمنٹ کافی دیر تک تشکر پاکستان کے نعرے لگاتے رہے۔ ایرانی صدر نے پارلیمنٹ سے خطاب میں کہا پاکستانی سینیٹ نے ایران کے خلاف اسرائیلی اقدام گھناؤنا قرار دیا اور یہ کہا جہاں بھی ہمیں ضرورت پڑے گی پاکستان ہمارا ساتھ دے گا۔ مسعود پزیکشیان کی تقریر کے دوران اراکین پارلیمنٹ نے نعرے لگائے۔ ایران کے تابڑ توڑ میزائل حملوں نے اسرائیل میں تباہی مچا دی۔ 4 روز کے دوران بیلسٹک میزائل اور ڈرون حملوں میں 24 اسرائیلی ہلاک اور 600 زخمی ہوئے۔ نیتن یاہو آفس نے حملوں میں 30 مقامات کو نشانہ بنائے جانے کی تصدیق کر دی۔ تل ابیب اور بیت یام کی کئی عمارتیں کھنڈر بن گئی۔ تل ابیب میں امریکی سفارت خانے کو بھی نقصان پہنچا۔ ایرانی حملے کے بعد حیفا کے پاور پلانٹ میں شعلے بھڑک اٹھے۔ بن گوریان ایئرپورٹ پر بھی ایرانی میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ آئل ریفائنری اور اہم سائنسی تحقیقی مرکز وزمان انسٹیٹیوٹ کو بھی نقصان پہنچا۔ ایران کی اسرائیلیوں کو تل ابیب چھوڑنے کی وارننگ۔ عبرانی زبان میں جاری پیغام میں کہا اپنی سلامتی چاہتے ہیں تو شہر چھوڑ دیں۔ تل ابیب پر ایرانی حملے کا خطرہ، اسرائیلی شہریوں میں خوف کی لہر۔ اس سے پہلے اسرائیل نے بھی تہران کے شہریوں کے لیے انتباہ جاری کیا تھا۔ اسرائیل کا ایران میں شہری آبادیوں پر حملہ، اسپتال اور ٹی وی چینل کی عمارت پر بھی حملے۔ براہ راست نشریات کے دوران ٹی وی چینل کی عمارت پر حملہ ریکارڈ۔ کرمانشاہ میں فارابی اسپتال کو نشانہ بنایا۔ تہران میں رہائشی عمارت پر حملہ، 5 افراد شہید۔ اسرائیل کا تہران کے مکمل فضائی کنٹرول کا دعویٰ۔
تہران میں پاسداران انقلاب کے ہیڈ کوارٹرز پر حملے میں انٹیلیجنس چیف جنرل محمد کاظمی اور نائب حسن محقق شہید۔ 4 دن کی جنگ میں 14 جوہری سائنسدان شہید کرنے کا دعویٰ۔ تہران میں وسیع پیمانے پر حملے میں جوہری ہتھیاروں کی تنصیب اور ایندھن ذخائر کو نشانہ بنایا گیا۔ فردو نیوکلیئر پلانٹ کے قریب زوردار دھماکے، زمین لرز اٹھی۔ ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 2.5 ریکارڈ کی گئی۔ ایرانی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی حملوں میں شہید افراد کی تعداد 224 ہو گئی۔ ایرانی پولیس نے تہران کے قریب موساد کی ڈرون فیکٹری پکڑ لی، 2 اسرائیلی ایجنٹ گرفتار کر لیے۔ پولیس نے اسرائیلی ایجنٹس کے قبضے سے 200 کلو بارود، 23 ڈرونز کا سامان اور دیگر آلات برآمد کیے۔ تسنیم نیوز نے بتایا 3 منزلہ عمارت اسرائیلی جاسوس ڈرونز کی تیاری اور دہشت گرد کارروائیوں کے لیے استعمال ہو رہی تھی۔ اتوار کو بھی صوبہ البزر سے موساد کے 2 جاسوس گرفتار کیے گئے۔ موساد کے لیے جاسوسی کرنے والے اسماعیل فکری کو پھانسی دے دی گئی۔ ترک صدر کی ایران اور اسرائیل کے درمیان ثالثی کی پیشکش، اردوان کا ایرانی ہم منصب کو فون۔ مسعود پزیکشیان نے کہا ہم نے جنگ شروع نہیں کی، اسرائیل جیسا حملہ کرے گا ویسا جواب ملے گا۔ امریکہ سے مذاکرات سے ہونی جارحیت روکنے سے مشروط ہیں۔ مذاکرات کے نئے دور سے پہلے اسرائیل نے حملہ کر دیا۔ ترک صدر نے ایران امریکہ جوہری مذاکرات کی میزبانی کی بھی تجویز دے دی۔ ترک صدر نے روسی صدر کو بھی فون کیا۔ دونوں رہنماؤں نے اسرائیل ایران تنازع پر تبادلہ خیال کیا۔ صدر اردوان نے کہا ایران پر اسرائیلی حملوں نے پورے خطے کی سلامتی کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ صدر پیوٹن نے ایران پر اسرائیلی جارحیت کی مذمت کی، کشیدگی ختم کرنے کے لیے سفارتی راستہ اختیار کرنے پر زور دیا۔ کہیں نہیں جا رہے، یہیں رہیں گے، تہران کے شہریوں کا اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کو جواب۔ شہریوں نے کہا اگر کسی کو ملک چھوڑنا ہے تو وہ اسرائیلی ہوں گے۔ بازار کھلے ہیں، ہر طرف گہما گہمی ہے، اپنے وقت پر دکانیں بند کرتے ہیں۔ ایران نے روز کیا ان کے 20,000 حاجی اس وقت سعودی عربیہ میں، ان کو واپس لانے کے لیے پاکستان ہماری کیا مدد کر سکتا ہے؟ اس کا جواب بھی ہم نے پازیٹو دیا۔ ان کو آن ارائیول ویزا دیں گے، کراچی ایئرپورٹ ہم ان کو ویلکم کریں گے۔ پاکستان ایرانی حاجیوں کی میزبانی کرے گا۔ سعودی عرب سے آمد پر ایرانی حاجیوں کو کراچی ایئرپورٹ پر ویزا دیا جائے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے سینٹ کو بتایا اسرائیلی حملے کے بعد سعودی عرب سے 20,000 ایرانی حاجیوں کی میزبانی کا اعلان کیا۔ حکومت ایران کے رابطے کرنے پر ایرانی حاجیوں کی میزبانی کی پیشکش کی۔ کراچی کے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر نجی ایئر لائن کا طیارہ حادثے سے بال بچا۔ طیارے کے نوزل میں آگ لگ گئی۔ پائلٹ ٹیک آف روک کر طیارے کو فوری طور پر واپس ویبر لے گیا۔ ایئرپورٹ ذرائع کا کہنا ہے پرواز روک کر طیارے کو گراؤنڈ کر دیا گیا۔ نجی ایئر لائن فلائی جناح کی پرواز کراچی سے اسلام آباد جا رہی تھی۔ طیارے میں ڈائریکٹر جنرل پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی ایئر وائس مارشل ذیشان سعید بھی موجود تھے۔ قومی ایئر لائن پی آئی کی نجکاری اہم مرحلے میں داخل۔ ملک کے بڑے گروپس کو پی آئی اے ملازمین نے خریداری میں دلچسپی ظاہر کر دی۔ ذرائع نے بتایا فوجی فرٹیلائز کمپنی نے اپنی پیشکش پرائیویٹائزیشن کمپنی کو جمع کرا دی۔ بینکنگ گروپ عارف حبیب اور ٹیبا گروپ نے بھی نجکاری کمیشن کو درخواست دی۔ سی بی اے پیپلز یونٹ کی ساسا اور پی آئی اے ملازمین نے بھی خریداری کی مشترکہ پیشکش جمع کرا دی۔ پی آئی کی خریداری کے لیے پیشکش جمع کرانے کی آخری تاریخ 19 جون ہے۔ نومبر کی تاریخ سن رہے ہیں، جلدی آ جائے گا، سخت آ رہا ہے، نرم آ رہا ہے؟ نہیں جی، اس میں تو بالکل آپ کو ایکسپیکٹ کرنا چاہیے۔ میری تو کنوکشن ہے کہ اس میں کورٹ مارشل بھی ہوگا اور عمر قید بھی ہوگی۔ فیض حمید سے متعلق فیصلہ بہت جلد آ جائے گا۔ فیض حمید کا کورٹ مارشل بھی ہوگا اور عمر قید بھی ہوگی۔ سینیٹر فیصل وادہ کی پروگرام خبر میں گفتگو، کہا فیض حمید کیس کا تعلق بانی پی ٹی آئی سے بھی جڑے گا۔ بانی پی ٹی آئی کی سزا پی ٹی آئی انجوائے کر رہی ہے۔ قمر جاوید باجوہ کو مشورہ ہے متنازع باتیں کرنے سے گریز کریں۔ قمر باجوہ کے دور میں مارشل لاء کی پوری تیاری کر لی گئی تھی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیب نے جس دن ٹیک اوور کیا مارشل لاء پلیٹ میں تھا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیب نے کہا جمہوریت پسند ہو اور مارشل لاء مسترد کر دیا۔ وزیر اعظم نے سرمایہ کاروں کا مطالبہ مان لیا۔ نئے فائنانس بل میں متنازع قانونی شق میں
ترامیم کی ہدایت۔ نئے قانون کے تحت ٹیکس فراڈ کی آڑ میں کمپنی کے سی ای او کو گرفتار نہیں کیا جا سکے گا۔ ذرائع نے بتایا ٹیکس فراڈ میں ملوث شخص کی گرفتاری کی اجازت 3 ممبران پر مشتمل بورڈ دے گا۔ گرفتار ملزم کو 24 گھنٹے میں مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ 5 کروڑ سے کم ٹیکس فراڈ میں ملوث شخص کو گرفتار نہیں کیا جا سکے گا۔ شک ہو فراڈ میں ملوث شخص اپنے خلاف ثبوت ضائع کرے گا تو گرفتاری ہوگی۔ ہم آپ کے ساتھ، نیب آپ کے ساتھ ہے، جو آپ کو تنگ کرے گا اس کا مطلب ہمیں تنگ ہے۔ آپ اس قوم کی اپنے شعبے کی خدمت کریں۔ آپ کا محاذ جنگ جو ہے آپ کی اپنی فیلڈ ہے، وہ ریئل اسٹیٹ ہے، انڈسٹری ہے، وہ کامرس ہے، وہ ٹریڈنگ ہے، آپ اس کے محافظ بنیں۔ کاروباری برادری کو ہراسمنٹ سے بچانا میری ذمہ داری ہے، کسی کی پگڑی نہیں اچھالنا چاہتے۔ پورے پاکستان میں نیب سے کوئی خوش نہیں۔ چیئرمین نیب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد کا پی سی سی آئی کی تقریب سے خطاب۔ کہا 25 سال میں 780 ارب ریکور کیے گئے، کیا کسی نے دیکھا ہے کسی کو گھسیٹا ہو؟ اخلاق کے دائرے میں بڑے کیس نمٹائے جا سکتے ہیں۔ ہاؤسنگ سوسائٹیز کا ریگولیٹری اور سائٹ کا بہت بڑا ایشو ہے، اب تیسرا ادارہ بھی بیچ میں آ ہوگا۔ مستقبل میں کوئی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی ہوا میں نہیں ہوگی۔ اسٹیٹ بینک کا شرح سود 11% پر برقرار رکھنے کا اعلان۔ نئی مانیٹری پالیسی جاری کر دی گئی۔ اسٹیٹ بینک نے بتایا مئی 2025 میں مہنگائی بڑھنے کی شرح 3.5% رہی۔ کرنٹ اکاؤنٹ 1 کروڑ 20 لاکھ ڈالر سرپلس ہے۔ مئی میں 3 ارب 70 کروڑ ڈالر ترسیلات زر موصول ہوئے۔ تاجروں کا شرح سود سنگل ڈیجٹ پر لانے کا مطالبہ۔ بڑے صوبے کا بڑا بجٹ، وزیر خزانہ مجتبیٰ شجاع الرحمان کی 2.5 گھنٹے طویل تقریر۔ اپوزیشن کے شور شرابے کی پرواہ کی نہ تھکن غالب آئی۔ 53 کھرب روپے کا بجٹ پیش کر دیا۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10، پینشن میں 5% اضافہ۔ کم از کم تنخواہ 37,000 سے بڑھا کر 40,000 کر دی گئی۔ ترقیاتی بجٹ کا تخمینہ 1,240 ارب روپے لگایا گیا۔ پولیس کے بجٹ میں 132%، صحت کے بجٹ میں 41%، ٹرانسپورٹ کے بجٹ میں 359% اضافہ تجویز۔ زراعت کی ترقی کے لیے 80 ارب روپے کے فنڈز مختص۔ زراعت کے بجٹ میں 24% اضافہ کرنے کی تجویز۔ بجٹ تقریر کے دوران اپوزیشن کا شدید احتجاج، شور شرابہ، کاپیاں پھاڑتی۔ بلوچستان کا آئندہ مالی سال کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا۔ بجٹ کا تخمینہ 1000 ارب لگایا گیا۔ غیر ترقیاتی اخراجات کا تخمینہ 700 ارب روپے سے زائد۔ ترقیاتی اخراجات کے لیے 250 ارب سے زائد مختص کیے جانے کا امکان۔ شعبہ تعلیم کے لیے 160 ارب، امن و امان کے لیے 100 ارب اور صحت کے لیے 80 ارب مختص کرنے کی تجویز۔ وفاقی محاصل سے بلوچستان کو 747 ارب ملیں گے۔ صوبائی وزیر خزانہ شعیب نوشروانی سپہر 4 بجے بجٹ پیش کریں گے۔ پیپل پارٹی سمجھتی ہے کہ ہم نے ووٹ نہیں دینا ہے تو آئے مشترکہ طور پر اس بجٹ کے خلاف اکٹھا ہوتے ہیں، جوائنٹ اسٹریٹجی بناتے ہیں، لیکن مجھے پتا ہے کہ وہ صرف ایک دھمکی ہے اور وہ کچھ مراعات لینے کے لیے کریں گے۔ میں نے راجہ پرویز اشرف صاحب کو بتایا ہے کہ اگر آپ نے ووٹ نہیں کرنا ہے اور کوئی سنجیدہ بات ہے تو اس پہ بات ہو سکتی ہے۔ پی ٹی آئی نے بجٹ میں ووٹ نہ دینے کے لیے پیپلز پارٹی سے رابطہ کر لیا۔ اسد کیسر کی راجہ پرویز اشرف سے ملاقات، کہا پیپلز پارٹی سنجیدہ ہے تو بجٹ میں ووٹنگ کے بائیکاٹ میں پی ٹی آئی کا ساتھ دے۔ راجہ پرویز اشرف نے معاملہ بلاول بھٹو کے سامنے رکھنے کی یقین دہانی کرا دی۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا پیپلز پارٹی کو بجٹ پر تحفظات ہے لیکن بجٹ بائیکاٹ کا آپشن اس وقت زیر غور نہیں۔ اسد کیسر دوست ہیں، بطور رکن پارلیمان ان سے بات چیت رہتی ہے، وہ چاہتے ہیں پارلیمان کے امور مل جل کر چلائیں۔ سیکیورٹی فورسز کی کے پی میں فتنہ الخارج کے خلاف کارروائی، 5 خارجی ہلاک۔ آئی ایس پی آر کے مطابق 4 خارج پشاور میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں ہلاک ہوئے، 1 خارجی شمالی وزیرستان میں مارا گیا۔ صدر آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا 5 دہشت گردوں کو جہنم واصل کرنے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین، دہشت گردی کو جڑ سے ختم کرنے کا عزم۔
पाक बहरिया कौमी दिफा का अहम सुतून है। 1965 का ऑपरेशन दवारका हो या हालिया तनाज़ा, पाक बहरिया ने अपना लहू मनवाया, हमेशा पेशा वाराना महारत का मुजाहरा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंटरनेशनल मैरी टाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस के सॉफ्ट लॉन्च से खिताब। तकरीब में वज़ीर आज़म ने ईरानी सफ़ीर रज़ा मीर मुक़द्दम से मुलाकात की। वज़ीर आज़म का ईरान और ईरानी अवाम के साथ यकजहती का इजहार। ईरानी नोबेल इनाम याफ्ता और कांस फातेह फिल्म साजों की जंगबंदी की अपील। सरकर्दा ईरानी शख्सियात ने ईरान इसराइल जंग के खात्मे का मुतालबा कर दिया। अपील करने वालों में नोबेल इनाम याफ्ता शेरी आबादी और नरगिस मोहम्मदी भी शामिल। बतौर कोच कभी भी किसी मामले पर रिजवान से बहस नहीं हुई। डायरेक्टर नेशनल क्रिकेट एकेडमी कहते हैं जब तक हेड कोच था तमाम फैसले कप्तान के साथ मिलकर किए। खुशदिल शाह और फहीम अशरफ की सिलेक्शन पर काफ़ी तनकीद हुई। दोनों ने परफॉर्मेंस से साबित किया वो बेहतर ऑप्शन थे। कौमी क्रिकेटर्स के स्किल्स डेवलपमेंट कैंप का आगाज। नेशनल क्रिकेट एकेडमी में कोचेस की ज़ेरे निगरानी खिलाड़ियों के मुख्तलिफ सेशंस में शिरकत। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल शाह से ज्यादा शाह की वफादार बन गई। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के कामयाब इनेकाद पर वीडियो जारी की। आईसीसी के भारतीय चेयरमैन को वीडियो में सबसे ज्यादा दिखाया गया, जैसे वो फाइनल के हीरो हुए। मैन ऑफ द मैच माकरम और 9 विकेटें लेने वाले रबाडा का सिर्फ एक शॉट। वीडियो का सोशल मीडिया पर खूब मजाक बनाया जा रहा है। ग्रास कोर्ट पर क्वालिफायर खिलाड़ी ने तारीख रकम कर दी। जर्मनी की मारिया ने क्वींस क्लब चैंपियनशिप जीत ली। फाइनल में अमेरिकी टेनिस स्टार की एक न चलने दी। 33 साल की मारिया ने स्ट्रेट सेट में मैदान मारकर करियर का बड़ा टाइटल अपने नाम किया। और ईद उल अजहा पर रिलीज होने वाली फिल्म लव गुरु बॉक्स ऑफिस पर छा गई। 10 दिन में 50 करोड़ से जायद का बिजनेस कर लिया। फिल्म ने पाकिस्तान में 29 करोड़ और बैरून मुल्क 26 करोड़ से जायद कमा लिए। सलमान इकबाल फिल्म्स, ARY फिल्म्स और 6 सिग्मा प्लस की पेशकश। लव गुरु की कास्ट में हुमायूं सईद, माहिरा खान, अहमद अली बट और जावेद शेख समेत दीगर फनकार शामिल हैं।